اب ایک طرف تو ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو مزید مینٹل ٹارچر سے بچانے کے لیے اس کو اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیتا ہے کہ ہینچرڈ ہی اس کا باپ ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایلزابتھ جین کو اب اپنی بیٹی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب حالانکہ ایلزابتھ جین اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اسی کے گھر میں، لیکن اب وہ جب بھی ایلزابتھ جین کو دیکھتا تھا تو اس کو یہ ریئلائز ہوتا تھا کہ اس کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور یہ جو بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ اس سیلر کی بیٹی ہے جس کو اس نے اپنی بیوی اور بچی سیل کر دی تھی۔ ہینچرڈ کا رویہ آہستہ آہستہ ایلزابتھ جین کے ساتھ بدلنے لگا۔ ہینچرڈ نیوسن کی بیٹی کو پیار نہیں دے پا رہا تھا، وہ ایلزابتھ جین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنے لگا۔ مثلاً وہ اس کے ایکسنٹ پر بھی اس کو جھاڑ دیتا کہ تمہارا ایکسنٹ کتنا واہیات ہے، یا ایون کبھی اس کی رائٹنگ پر اس کو ڈانٹ پلا دیتا کہ کیا بچکانا اور کس قسم کی گندی رائٹنگ ہے تمہاری۔ اور ایک دن جب ہینچرڈ کو پتہ چلتا ہے کہ ایلزابتھ جین نے ایک غریب بندی کو کچھ کھانے کے لیے دیا ہے، تو ہینچرڈ اس بات پر بھی ایلزابتھ کو ڈانٹتا ہے۔ تو تب ایلزابتھ اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس غریب بندی سے بھی زیادہ مشکل وقت گزارے ہیں، ایون جب ہم اس ٹاؤن میں آئے تھے تب مجھے 3 میرینرز ان میں کام بھی کرنا پڑا تھا۔ اب یہ بات سننی تھی کہ ہینچرڈ اور غصے میں آ گیا۔ ہینچرڈ کو لگا کہ ایلزابتھ جین نے اس کی ریپوٹیشن کو داؤ پہ لگا دیا ہے ایک اتنی گھٹیا جگہ پہ کام کر کے، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ ایلزابتھ جین نے وہاں پہ فار فرائڈ کو سرو کیا تھا، تو ہینچرڈ کو ایلزابتھ جین برڈن کی طرح لگنے لگی، جس سے ہینچرڈ چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہینچرڈ نے فار فرائڈ کو لیٹر لکھ دیا کہ میں نے تمہیں ایلزابتھ جین کے ساتھ ملنے سے جو منع کیا تھا میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں، تم چاہتے ہو اگر تو ایلزابتھ جین کو کوٹ کرو، چاہتے ہو تو اس کے ساتھ شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری طرف ایلزابتھ جین ایک دن جب اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک ویل ڈریسڈ لیڈی سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ ایک دو ملاقاتوں میں اس کی ہلکی پھلکی جان پہچان ہو جاتی ہے، اور ایلزابتھ اس لیڈی کو بتا دیتی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے، لیکن والد کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ تو وہ لیڈی ایلزابتھ جین کو آفر کرتی ہے کہ میں بہت ہی جلد ہائی پلیس ہال میں شفٹ ہونے والی ہوں، سو تم چاہو تو میرے ساتھ آ کے رہ سکتی ہو۔ ایلزابتھ اس ویل ڈریسڈ لیڈی کی آفر کو مان بھی جاتی ہے۔ یہ ویل ڈریسڈ لیڈی کوئی اور نہیں، لوسیٹا ٹیمپل مین ہے، جو اب کاسٹر برج میں آ چکی ہے۔ اب اگلے کچھ دنوں تک ایلزابتھ جین لوسیٹا کے پاس ہائی پلیس ہال میں چکر لگاتی رہتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر لوسیٹا کا رہن سہن کیسا ہے اور وہ کس قسم کی بندی ہے، اور اسے لوسیٹا کے پاس موو کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب ایلزابتھ جین یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ ہائی پلیس ہال میں موو کر جائے گی، تو وہ ہینچرڈ سے آ کے پوچھتی ہے کہ بابا اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ کو میرے جانے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جس پر ہینچرڈ جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے یہاں سے جانے پر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور تم جہاں بھی جا کر رہنا چاہو رہ سکتی ہو، میں تمہارے لیے کچھ پیسے مقرر کر دوں گا جو تمہیں منتھلی ملتے رہیں گے تاکہ تمہیں کسی قسم کی فائنینشیل پرابلمز کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اس واقعے کو 1-2 دن گزرتے ہیں اور ہینچرڈ کو لوسیٹا کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوتا ہے جس میں لوسیٹا اسے انفارم کرتی ہے کہ میں کاسٹر برج میں آ چکی ہوں اور ہائی پلیس ہال میں سٹے کیا ہوا ہے۔ اب اس سے اگلے دن ہینچرڈ کیا دیکھتا ہے کہ ایلزابتھ جین اس کے گھر سے جانے کی تیاری کر رہی ہے اور سامان وغیرہ پیک کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہینچرڈ کو یہ دیکھ کر آخرکار ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید اس نے ایلزابتھ جین کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا برتاؤ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایلزابتھ جین ڈس ہارٹ ہو کر اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ ریئلائز ہونے کے بعد وہ ایلزابتھ جین کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ اگر تم میرے برتاؤ کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہو تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا رویہ ٹھیک کروں، لیکن ایلزابتھ جین اس کو جواب دیتی ہے کہ میں آلریڈی کسی کے ساتھ وعدہ کر چکی ہوں کہ میں تمہارے پاس آ کر رہنے والی ہوں، سو اب میں نہیں رک سکتی، میں ہائی پلیس ہال میں شفٹ ہو رہی ہوں، تو آپ کا جب دل چاہے آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اب ہائی پلیس ہال کا نام سن کے ہینچرڈ کو تھوڑا سا ششکا تو لگتا ہے کہ یہ ہائی پلیس ہال میں لوسیٹا کے پاس کدھر شفٹ ہو رہی ہے، اس کا لوسیٹا کے ساتھ کیا کنیکشن، لیکن وہ ایلزابتھ جین سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھتا اور ایلزابتھ جین ہائی پلیس ہال میں موو کر جاتی ہے۔ اسی دن جس دن ایلزابتھ جین ہائی پلیس ہال میں شفٹ ہوتی ہے،
ہینچرڈ کو لوسیٹا کی طرف سے ایک اور لیٹر موصول ہوتا ہے جس میں لوسیٹا اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ اس رات ہینچرڈ ہائی پلیس ہال جاتا ہے لوسیٹا سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں پر لوسیٹا کا ملازم اس کو بتاتا ہے کہ میم اس وقت بزی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ وہ اس وقت تو آپ سے نہیں مل سکتی، لیکن کل وہ آپ سے ملیں گی اور آپ سے مل کر انہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اب ہینچرڈ کو اس بات میں بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے خود ہی ایک تو ملنے کے لیے بلایا اور میں جب ملنے کے لیے آیا تو وہ مجھ سے جان بوجھ کر نہیں ملی۔ ہینچرڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب لوسیٹا سے ملنے نہیں جائے گا۔ اگلے دن لوسیٹا پورا دن ہینچرڈ کا ویٹ کرتی رہتی ہے کہ ہینچرڈ آئے گا، لیکن ہینچرڈ لوسیٹا سے ملنے نہیں جاتا۔ اب جب کافی سارے دن گزر جاتے ہیں اور ہینچرڈ لوسیٹا سے ملنے نہیں جاتا تو لوسیٹا آخرکار ایلزابتھ جین سے پوچھتی ہے کہ تمہارے والد تم سے ملنے کیوں نہیں آ رہے۔ ایلزابتھ جین اس کو بتاتی ہے کہ اس بات کے بہت ہی کم امکانات ہیں کہ ہینچرڈ اس سے ملنے یہاں آئے، کیونکہ اس کے اور ہینچرڈ کے بیچ میں بالکل بھی نہیں بن رہی تھی اور ان دونوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کافی زیادہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ اس بات کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں کہ ہینچرڈ ایلزابتھ جین سے ملنے کے لیے یہاں آئے۔ لوسیٹا سمجھ جاتی ہے کہ شاید ہینچرڈ ایلزابتھ جین کی وجہ سے ہی یہاں نہیں آ رہا، وہ ایلزابتھ جین کو ایک یوز لیس سا کام بول کر اپنے گھر سے باہر بھیج دیتی ہے اور ہینچرڈ کو پیغام پہنچاتی ہے کہ ایلزابتھ جین آج کے دن میرے ساتھ نہیں ہے، تم مجھ سے ملنے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ وہاں ایک وزٹر آ جاتا ہے، لیکن وہ وزٹر ہینچرڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ فارفرے ہوتا ہے جو کہ ایلزابتھ جین سے ملنے آیا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ایلزابتھ جین تو وہاں ہوتی نہیں ہے، لوسیٹا اس کو اندر بلاتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں جب ہائی پلیس ہال کی ایک کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایمپلائر اور ایک بزرگ بندہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس بزرگ بندے کو نوکری چاہیے تھی، لیکن ایمپلائر اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا کہ اگر تمہارا یہ جوان بیٹا اس ڈیل میں تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میں تمہیں نوکری نہیں دے سکتا۔ اگر تم دونوں میرے پاس نوکری کرنے کے لیے ریڈی ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن صرف تم اگر میرے پاس نوکری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو پھر مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے۔ ان کی بحث سے فارفرے اور لوسیٹا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جوان لڑکا نوکری کرنے کے لیے اس ایمپلائر کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ یہاں اس ٹاؤن میں کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ اس لڑکی سے دور نہیں جانا چاہتا۔ فارفرے جب یہ سین دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ باہر جا کے اس لڑکے کو اپنے پاس ہائر کر لیتا ہے تاکہ اسے اپنی محبوبہ سے دور نہ جانا پڑے۔ اب فارفرے کے جانے کے کچھ ہی منٹس کے بعد ہینچرڈ وہاں آ جاتا ہے، لیکن لوسیٹا جو کہ فارفرے سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی تھی ایک مرتبہ پھر اپنی میٹ سے یہ کہلوا کے بھیجتی ہے کہ جا کے ہینچرڈ کو بولو کہ میرے سر میں آج بہت ہی زیادہ درد شروع ہو گیا ہے، میں آج تم سے نہیں مل پاؤں گی۔ ہینچرڈ کو پھر سے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور اس بار ساتھ میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں آنا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنی بےعزتی کروانے کے لیے یہاں کیوں آیا۔ ایک دن جب ٹاؤن میں فصل کی کٹائی کے لیے ایک نئی مشین لائی جاتی ہے تو ایلزابتھ جین اور لوسیٹا دونوں ایک کلوزر لک لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ہینچرڈ وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایلزابتھ جین جب وہاں پہ ہینچرڈ کو دیکھتی ہے تو ہینچرڈ کو لوسیٹا کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتی ہے، لیکن ہینچرڈ اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا اور بڑبڑاتے ہوئے پیچھے مڑ جاتا ہے۔ ایلزابتھ جین کو لگتا ہے کہ جیسے ہینچرڈ نے یہ بولا ہو کہ اس عورت نے مجھ سے ملنے کے لیے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فارفرے بھی وہاں آ جاتا ہے، لیکن ایلزابتھ جین کو فارفرے کو لوسیٹا کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ فارفرے آلریڈی لوسیٹا کو بہت ہی زیادہ فیملیرٹی کے ساتھ مل رہا ہے۔ لوسیٹا اور فارفرے کی باتیں سننے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوسیٹا اور فارفرے پہلے سے آپس میں مل چکے ہیں اور لوسیٹا فارفرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ گھر جا کے لوسیٹا ایلزابتھ جین کو بولتی ہے کہ آج میں تمہیں اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری سناتی ہوں اور تم وہ سٹوری سن کر مجھے اس پر اپنا اوپینین دو کہ میری فرینڈ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لوسیٹا ایلزابتھ جین کو اپنی ساری کی ساری سٹوری سنا دیتی ہے کہ کس طرح جرسی میں وہ ہینچرڈ کے ساتھ ملی اور پھر ہینچرڈ کے ساتھ اس کا شادی کا وعدہ ہوا اور پھر اب وہ فارفرے میں انٹرسٹڈ ہے اور ہینچرڈ کو اوائڈ کر رہی ہے۔ اب کیونکہ ایلزابتھ جین بچی تو تھی نہیں،
वो फ़ौरन समझ जाती है कि ये स्टोरी लुसेटा की फ्रेंड की नहीं है बल्कि लुसेटा की अपनी है, और वो दोनों बंदे कोई और नहीं बल्कि हैंचर्ड और फारफ्रे ही हैं। सो एलिजाबेथ जेन लुसेटा की ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसको अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देती और लुसेटा को बोलती है कि इस तरह के डिफ़िकल्ट मैटर में मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। सो आपकी फ्रेंड को वही करना चाहिए जो उसको ठीक लगे, मैं इस मामले में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकती। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, फारफ्रे के हाई प्लेस हॉल में विजिट्स भी बढ़ते रहते हैं और लुसेटा का फारफ्रे में इंटरेस्ट भी। लेकिन इसी बीच अचानक से एक दिन हैंचर्ड हाई प्लेस हॉल में आता है और इस बार लुसेटा कोई भी बहाना नहीं बनाती और उससे मिलती है, और जब वो उससे मिलती है तो हैंचर्ड उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन लुसेटा फौरन ही उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और कहती है कि वो खुद को पास्ट की जंजीरों में नहीं जकड़े रखेगी और शादी उसी से करेगी जिससे उसको प्यार होगा, और प्यार वो उसी से करेगी जिससे उसका प्यार करने का दिल करेगा। हैंचर्ड इस तरह के सख्त अल्फाज सुन के गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ हाई प्लेस हॉल से चला जाता है। एक दिन जब इत्तफाकिया तौर पर हैंचर्ड की मुलाकात फारफ्रे से होती है तो वो फारफ्रे के साथ अपनी ये सारी सिचुएशन भी शेयर करता है और फारफ्रे को बताता है कि जिस जर्सी वुमन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो अब यहाँ कास्टर ब्रिज में आ चुकी है, और मैंने जब उसको प्रपोज किया तो उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। इस पर फारफ्रे हैंचर्ड को बोलता है कि अगर उसने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया है तो सर अब आपका उस पर कोई भी हक बाकी नहीं है। हैंचर्ड उसके बाद एक आखिरी ट्राई करने के लिए फिर से लुसेटा से मिलने जाता है, और इस बार बातों बातों में जब वो लुसेटा से ये पूछता है कि क्या तुम फारफ्रे को जानती हो, तो इस पर लुसेटा उसको जवाब देती है कि वो फारफ्रे को उतना ही जानती है जितना वो टाउन के बाकी सारे बंदों को जानती है। अब जब यही बातें चल रही थी तो दरवाजे पर दस्तक होती है और फारफ्रे लुसेटा से मिलने आता है। हैंचर्ड जब फारफ्रे को देखता है तो उसको शक हो जाता है कि लुसेटा शायद फारफ्रे की ही वजह से उससे शादी करने से इनकार कर है। फारफ्रे के इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी हैंचर्ड के दिल में फारफ्रे के लिए एक खलिश पहले से ही मौजूद तो थी ही, लेकिन इस शक की वजह से हैंचर्ड फारफ्रे का एक खुला दुश्मन बनने लगा। हैंचर्ड अपने बिजनेस के लिए जोशुआ जॉब को एज अ मैनेजर हायर कर लेता है, वही जोशुआ जॉब जिसने उसके ऐड के रिप्लाई में उसको जवाब दिया था, लेकिन उस वक्त हैंचर्ड ने वो मैनेजर की जॉब फारफ्रे को दे दी थी। हैंचर्ड जॉब को बोलता है कि उसका प्राइमरी गोल इस वक्त यही है कि वो फारफ्रे को इस कॉर्न के बिजनेस से आउट करे। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए हैंचर्ड और जॉब दोनों एक फोरकास्टर के पास जाते हैं। फोरकास्टर यानी वो जो कि मौसम का हाल बताता है। वो दोनों जब उस फोरकास्टर से प्रोफेसी लेते हैं तो वो फोरकास्टर प्रोफेसी करता है कि इस साल हार्वेस्ट के वक्त बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होगी जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाएगी। सो अब ये वाली प्रोफेसी सुन के हैंचर्ड बहुत ही ज़्यादा फसल ख़रीद लेता है ताकि जब कटाई के वक्त सब की फसल ख़राब हो जाए तो वो अपने पास महफूज ज़ख़ीरे को महंगे दामों पर बेचे और बहुत सारा मुनाफा बनाए। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है जिसकी वजह से सबकी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जब सभी की फसल इतनी अच्छी हो जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं जिसकी वजह से हैंचर्ड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है क्योंकि उसने तो बहुत सारी फसल को अपने पास ज़ख़ीरा कर लिया था ताकि जब ये महंगी होगी तो उसको बेचूंगा, लेकिन वो महंगी होने की बजाय उल्टा सस्ती हो गई। हैंचर्ड इस बात का सारा इल्ज़ाम जोशुआ जॉब पे डालता है और उसे नौकरी से फारिग कर देता है। अब जब कॉर्न की प्राइसेस काफ़ी लो थीं और दिन ब दिन लो होती जा रही थी तो हैंचर्ड मज़ीद नुकसान से बचने के लिए अपनी ज़ख़ीरा की हुई कॉर्न को फारफ्रे के हाथ बेच देता है। अब यहाँ पर किस्मत एक दफ़ा फिर से हैंचर्ड को स्ट्राइक करती है और हैंचर्ड के फारफ्रे को कॉर्न बेचने के कुछ ही दिन के बाद मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है और बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो बची हुई फसलें थीं वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं और फसलों की ख़राबी की वजह से कॉर्न की प्राइस फिर से हाई होने लग जाती है। और इस हाई प्राइस में जब फारफ्रे अपनी कॉर्न को बेचता है तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाता है जो कि हैंचर्ड कमाना चाह रहा था। अब इतनी बुरी फेलियर को हैंचर्ड दिल पे ले लेता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो एक मरतबा फिर लुसेटा से मिलने जाता है लेकिन लुसेटा उससे मिलने से मना कर देती है।
वो वहीं छुप जाता है और क्या देखता है कि फारफ्रे लुसेटा से मिलने आया है। जब फारफ्रे और लुसेटा एक वॉक के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो उनका पीछा करता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार का इकरार करते हुए देख लेता है। लुसेटा जब फारफ्रे से मिलने के बाद हाई प्लेस हॉल में वापस आती है तो क्या देखती है कि हैंचर्ड वहाँ पर ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे हैंचर्ड इंतहाई गुस्से की हालत में लुसेटा को धमकी देता है कि मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो पास्ट में जो तुमने मुझे लव लेटर्स दिए थे जो कि अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मैं कास्टरब्रिज में शो कर दूंगा और तुम इस टाउन में रहने के लायक नहीं रहोगी। हैंचर्ड लुसेटा को ये धमकियां देते हुए एलिजाबेथ जेन का भी लिहाज नहीं करता जो कि पास ही खड़ी इस सारे मामले को होते हुए देख रही होती है। अब अपनी बदनामी के डर से लुसेटा रोते रोते हैंचर्ड से शादी करने के लिए राजी हो जाती है।